عرب کے تپتے ریگستان میں بسے اس چھوٹے سے گاؤں میں زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ چاروں طرف ریت کی آدیاں، سوکھی ہوائیں اور لوگوں کے چہروں پر گہری تھکان۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی ایک معصوم، دلیر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی لڑکی، نور۔ چہرے پر سادگی، آنکھوں میں روشنی اور دل میں ایک ایسا یقین جو سب سے گہری اندھیریوں تک کو چیر سکتا تھا۔ مہینوں سے پانی کی ایک بوند تک نہیں گری تھی۔ کھیت سوکھ چکے تھے، کنویں خالی، اور لوگ اپنی دعاؤں میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ صرف بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے سردار نے بھاری من سے کہا، اگر رحمت نہ آئی تو ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی پورے گاؤں کا دل دہل اٹھا۔ مایوس ہو کر نور مسجد جا پہنچی۔ اس نے سجدے میں سر رکھ کر آنسوؤں کے ساتھ کہا، یا اللہ، تو سب سے بڑا ہے، ہماری مدد فرما۔ اس کی ہر دعا ٹوٹتے دل کی سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنے ابا کو بے حد کمزور حالت میں دیکھا۔ نور نے کمتی آواز میں ان کا ہاتھ تھاما اور بولی، ابا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شام ہونے کو تھی جب گاؤں کے دروازے پر ایک بزرگ مسافر آیا، چہرے پر نورانی چمک، ہاتھ میں ایک پرانا عصا اور چال میں غضب کا سکون۔ اس کے آنے سے ماحول جیسے ہلکا ہو گیا۔ نور نے حیا کے ساتھ مسافر کو پانی پیش کیا۔ مسافر نے گہری مسکان کے ساتھ کہا، بیٹی، جس دل میں نیکی ہو، اللہ اس کی ہر دعا سنتا ہے۔ نور نے یہ بات دل میں اتار لی۔ مسجد کے پیچھے بیٹھ کر مسافر نے نور کو سمجھایا، بیٹی، دعا تب قبول ہوتی ہے جب اس میں یقین، صبر اور اللہ کے فیصلے پر پورا اعتبار ہو۔ نور یہ سن کر اور مضبوط ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں جب لوگ سو رہے تھے، نور تہجد میں اٹھ گئی۔ اس نے اللہ سے رو رو کر کہا، یا رب، اس گاؤں کو بچا لے۔ اس کی دعاؤں میں سچائی بھی تھی اور درد بھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ابا کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو شکر کے تھے۔ دل سے نکلی دعا آخر اثر دکھانے لگی تھی۔ لیکن گاؤں کی حالت پھر بھی نازک تھی۔ پانی کی کمی بڑھتی جا رہی تھی، بچے بھوکے تھے اور لوگوں کے صبر کی حدیں ٹوٹ رہی تھیں۔ گاؤں پر جیسے آفت کا سایہ تھا۔ مسافر نے نور سے کہا، اگر سچ میں اپنے گاؤں کی مدد کرنا چاہتی چلو۔ نور نے ڈر کے باوجود ہمت کر اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے سفر کا فیصلہ کیا۔ بیچ سفر میں اچانک ایک بھینکر ریت کا طوفان اٹھا۔ ہوا چیخ رہی تھی، ریت نے سب کچھ ڈھک لیا تھا۔ نور گھبرا گئی، اسے لگا اب وہ بچ نہیں پائے گی۔ مسافر نے کہا، ڈرو مت، صرف اللہ کا نام لو۔ نور نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، بسم اللہ، اور طوفان جیسے شانت ہونے لگا۔ نور نے پہلی بار دعا کی اصلی طاقت محسوس کی۔ طوفان تھمتے ہی سوکھی زمین پر اچانک پانی پھوٹ پڑا۔ آنکھیں چمک اٹھی، یا اللہ، رحمت بے حساب ہے۔ یہ ایک ایسا کرشمہ تھا جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دونوں نے اس جھرنے کا پانی گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ دھیرے دھیرے سوکھی دھرتی میں جان آنے لگی، پودے اگنے لگے، لوگوں کی امیدوں میں پھر سے روشنی لوٹ آئی۔ اور پھر وہ گھڑی آئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ آس چھائے اور رحمت کی بارش برسنے لگی۔ بچے، عورتیں، بوڑھے سب سجدے میں گر کر رو پڑے، الحمد۔ بارش تھمی تو لوگوں نے مسافر کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا، جیسے وہ آیا بھی کسی اور دنیا سے تھا اور چلا بھی وہی لوٹ گیا۔ سال بیتے، نور جوان ہوئی اور پورے گاؤں کی علیمہ بن گئی۔ کو علم دیتی، عورتوں کو ہمت سکھاتی اور ہر دل میں امید جگاتی، جیسے خود روشنی بن گئی ہو۔ آج وہی گاؤں جو کبھی سوکھا تھا، ہریالی سے بھر اٹھا ہے۔ چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں، یقین، صبر اور دعا، یہ تینوں مل جائے تو چمتکار ہو کر رہتا ہے۔ اور کہانی یہی سکھاتی ہے۔